السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عن عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما فجعل اصحابه يتمسحون بوضوئه وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا؟ قالوا حب الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ گھروں میں ریسیور کے ذریعے سے سننے والے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، آج رمضان المبارک کا 21واں روزہ ہے۔ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے جو جہنم سے خلاصی کا ہے، جہنم سے نجات حاصل کرنے کا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ اس آخری عشرے کی ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کی طاق راتوں میں بلکہ ہر راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، گزشتہ یہ باتیں آپ کو بتلائی تھی گزشتہ کل کہ بدن کے اعضاء کا سردار دل ہے، اور دل کی صفائی کے دو راستے بتلائے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کرام، جس طریقے سے لوہے کو جنگ لگتا ہے اسی طریقے سے دلوں کو بھی کاٹ لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی جنگ لگ جاتا ہے، اور دل کی صفائی کے دو علاج حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ اس میں پہلی بات بیان فرمائی قرآن کریم کی تلاوت، اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کی کثرت سے، قرآن کریم کی تلاوت سے اللہ پاک دلوں کو منور فرماتے ہیں اور دل کے میل کو، دل کے کاٹ کو ختم فرماتے ہیں، اور دل کی صفائی ضروری ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قلوب المؤمنین عرش، مومن کا دل اللہ کی قیام گاہ ہے، اللہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ تو جو دل ناپاک ہوتا ہے، جس دل میں گندگیاں بھر چکی ہوتی ہیں، جس دل میں گناہوں کی محبت بھر چکی ہوتی ہے، اس دل میں اللہ کی محبت نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے گناہوں سے دل کو پاک اور صاف کرنا پڑتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو پاک صاف کرنے کے لیے سب سے پہلا کام بیان فرمایا، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا، جس کی برکت سے اللہ پاک، قرآن کریم کی تلاوت میں ایک نور ہے، اللہ کے ذکر میں ایک نور ہے، اس نور کی برکت سے اللہ پاک تمہارے دل کو بھی منور فرما دے گا۔ لیکن اب دوسری بات جو بیان فرمائی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امتیوں، اگر دل کو پاک اور صاف کرنا چاہتے ہو، دل کو کلین کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے ایک کام تمہیں یہ کرنا ہوگا، ہر وقت موت کو یاد کرتے رہنا ہوگا، موت کو نہیں بھولنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، موت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں میرے بھائیوں، دنیا میں لوگوں نے بڑے سے بڑی حقیقتوں کا انکار کیا ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کیا، اللہ کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے انبیاء کرام کی آمد کا، نبیوں کی آمد کا انکار کیا، نبیوں کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے قبر کا انکار کیا، حشر کا انکار کیا، قیامت کا انکار کیا، جنت کا انکار کیا، جہنم کا انکار کیا، فرشتوں کا انکار کیا۔ بہت سے لوگ دنیا میں بڑی بڑی حقیقتوں کا انکار کرنے والے آئے، لیکن دنیا چھوڑ کر جانا اور موت کا آنا ایک ایسی سچی دلیل ہے، ایک ایسی پکی دلیل ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو،
چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے وہ اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارنے والا ہو، چاہے وہ اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارنے والا ہو، لیکن وہ اس بات کو ضرور مانتا ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے، میری موت ایک نہ ایک دن آنے والی ہے۔ میرے بھائیو، اگر اس بات کا یقین اللہ کے قرآن کو سن کر نہیں آتا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کو سن کر نہیں آتا، تو کم سے کم ہم اپنے گھر کا حال دیکھ لیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہوگا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی ماں کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ تو دنیا سے جانے والا ہر انسان دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ایک پیغام دیتے ہوئے جاتا ہے، ایک میسج دیتے ہوئے جاتا ہے، اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، میری زندگی کو دیکھ لو، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے دسترخوان پر کھانے میں شریک تھا، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہاری باتوں کی محفل میں شریک تھا، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا تھا، تمہارے ساتھ گھومنے پھرنے والا تھا، یا ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے ساتھ کھانے کے دسترخوان پر شریک رہتی تھی یا تمہاری باتوں کی محفل میں شریک رہتی تھی، لیکن آج وہ گھڑی آئی ہے، موت آئی، تم نے میرے بدن سے کپڑے کو نکال دیا، تم نے میرے بدن سے کپڑے کو نکالا، کفن میں مجھے لپٹا دیا، کفن مجھے پہنایا، اور تم نے مجھے گھر سے نکالا، محلے سے نکالا، گاؤں سے نکالا اور قبرستان کے حوالے کر دیا۔ جس طرح میرا یہ آج حال ہوا ہے وہ کل تمہارا بھی ہونے والا ہے، تو اس حال کو بھول مت جانا میرے بھائیو۔ اللہ قرآن کریم میں ہمیں سمجھا رہے ہیں، فرماتے اللہ قرآن کریم میں قل متاع الدنیا قلیل، اللہ فرماتے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ پیغام سمجھا دو، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ بات سمجھا دو، جس دنیا کی محبت میں اللہ کو ناراض کرتے چلے جا رہے ہو، جس دنیا کی محبت میں اپنی منمانی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہو، اللہ فرماتے متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، اصل زندگی سکون و اطمینان والی زندگی، راحت والی زندگی آخرت کی ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقوا، دنیا کی زندگی میں تو کوئی سخی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، لیکن سکون و اطمینان والی زندگی آخرت کی ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ لمن اتقوا، جو دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے ہیں، جو دنیا کی زندگی میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ولا تظلمون فتیلا، اللہ فرماتے میرے بندوں میری بندیوں سن لو، دنیا میں لوگ ظلم کرنے والے ظلم کرتے ہیں، انصاف دلانے والا کوئی دلائے نہ دلائے، لیکن اللہ فرماتے میں تو انصاف کرنے والا ہوں، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جس نے رائے کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی بدلہ ملنے والا ہے۔ لیکن آگے اللہ قرآن کریم میں سمجھا رہے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ فرماتے میرے بندو میری بندیوں تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، موت تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہے، بلکہ موت تو آ کر ہی رہے گی۔ لیکن آج ہم موت سے غافل ہو گئے، موت کا استحضار دلوں سے ختم کر دیا، ہم نے موت کو یاد نہیں کیا، لیکن موت ہمیں یاد کرتی رہتی ہے، موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ ایک بہت بڑے صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے کیا بڑی عجیب و غریب شان نصیب فرمائی تھی، کیا بڑا عجیب و غریب مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا تھا، اللہ کے سامنے رونے دھونے والے، اللہ سے ڈرنے والے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو مستقل تنخواہ دے کر رکھا ہے، اور کس کام کے لیے؟ فرمایا کہ تجھے ہر وقت مجھے موت یاد دلانی ہے، مجھے ہر وقت موت سے باخبر کرنا ہے، ہر وقت مجھے موت یاد دلانی ہے، میرے سامنے ہر وقت موت کا تذکرہ کرتے رہنا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اس آدمی کو، اس ملازم کو تنخواہ دے کر اس کام کے لیے رکھا کہ مجھے موت کے لیے، مجھے موت سے باخبر کرتا رہے، مجھے موت یاد دلاتا رہے۔ لیکن کچھ زمانہ گزرا، کچھ وقت گزرا، فاروق اعظم نے اس ملازم سے کہا
کہ اب تیری کوئی ضرورت نہیں ہے, اب تو آزاد ہے, اب تو جا سکتا ہے. تو اس ملازم نے پوچھا کہ حضرت کیوں, آج تک میں آپ کو موت سے باخبر کرتا رہا, آپ کو موت یاد دلاتا رہا, کیا اب موت کو یاد کرنا نہیں چاہتے ہیں؟ فرمانے لگے اب تو یاد کرنا چاہتا ہی ہوں, پہلے بھی یاد کر رہا تھا, اب بھی چاہتا ہی ہوں, لیکن اب تیری ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ میری داڑھی میں ایک بال سفید آ چکا ہے, وہ سفید بال مجھے ہر وقت موت کی یاد دلا رہا ہے. تو میرے بھائیوں, موت تو ہر ایک کی آنی ہی آنی ہے, کوئی موت سے بچنے والا نہیں ہے. اور قرآن کریم میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, دنیا میں بسنے والے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. باقی رہنے والی ذات تو اللہ کی ہے, ساری دنیا کو فنا ہو جانا ہے, ساری دنیا کو ختم ہو جانا ہے. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے, ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے, ہر چیز کو مٹ جانا ہے, باقی رہنے والی ذات تو ایک اللہ ہی کی ہے, ہمیشہ رہنے والی ذات تو ایک اللہ کی ہے. تو میرے بھائیوں, موت تو آنی ہی آنی ہے, لیکن ہم تو موت سے ایسے غافل ہو گئے گویا ہمیں مرنا ہی نہ ہو. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے امتیوں تم اپنے ہر دین کو آخری دین سمجھو, ہر رات کو آخری رات سمجھو, ہر ہفتے کو آخری ہفتہ سمجھو, ہر مہینے کو آخری مہینہ سمجھو, ہر سال کو آخری سال سمجھو. نہ معلوم کس وقت ہمیں مالک کائنات کی طرف سے بلاوا آ جائے, اس وقت کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا, کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا. تو موت تو آنی ہی آنی ہے. اور قرآن کریم کی آیت کریمہ پر غور کر لیا جائے تو اندازہ ہو جاتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ فرماتے ہر نفس کو, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ چاہتے تو کہہ سکتے پکڑنا ہے, لینا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کا ذائقہ تو منہ میں بھی آتا ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی کڑواہٹ سے پناہ مانگو, اس لیے کہ موت کی کڑواہٹ اتنی خطرناک کڑواہٹ ہوتی ہے کہ ہزارہ سال گزر جاتے ہیں لیکن اس کی کڑواہٹ منہ سے ختم نہیں ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائیو, اللہ ہم سب کو موت یاد کرنے کی اور موت کا استحضار دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. لیکن ہم تو دنیا کی زندگی ایسی گزار رہے ہیں جیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہی نہ ہونا ہو, جیسے ہمیں مرنا ہی نہ ہو, ہم دنیا میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہو. اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے, فکر دنیا کر کے دیکھا, فکر عقبا کر کے دیکھ, فکر دنیا کر کے دیکھا, فکر عقبا کر کے دیکھ. دنیا کی فکر کرنے میں ساری زندگی گزر گئی, دنیا کی فکر کرنے میں جوانی گزر گئی, دنیا کی فکر کرنے میں بڑھاپا گزر گیا. اللہ فرماتے فکر دنیا کر کے دیکھا, فکر عقبا کر کے دیکھ. کب تک دنیا کے پیچھے لگا رہے گا؟ اب تو آخرت کا بھی دھیان پیدا کر دے, آخرت کی بھی فکر کر دے کہ تجھے وہ بھی سفر کرنا ہے, آخرت کا سفر بھی تجھے پیش آنے والا ہے. پھر آگے فرماتے فکر دنیا کر کے دیکھا, فکر عقبا کر کے دیکھ. چھوڑ اب سارے ذکر مولا کر کے دیکھ. دنیا والوں کے ذکر کرتے کرتے, دنیا والوں کے سامنے سوال کرتے کرتے زبانیں گھس گئی ہیں. کاش اس پروردگار عالم کو یاد کر لیا ہوتا تو اللہ آسمان پر ہمیں یاد کرتا, اور اس پروردگار عالم سے سوال کیا ہوتا تو اللہ سوال کو ضرور پورا فرماتے. چھوڑ اب سارے ذکر مولا کر کے دیکھ. کون کس کے کام آیا, کون کس کا ہے ہوا. دنیا میں بیٹا باپ کا سہارا بننے کو تیار نہیں, بھائی بھائی کو ساتھ دینے کو تیار نہیں, پڑوس کے کام آنے کو تیار نہیں, تو آخرت میں قیامت میں کون کام آ سکتا ہے؟ کون کس کے کام آیا, کون کس کا ہے ہوا. سب کو اپنا کر کے دیکھا, رب کو اپنا کر کے دیکھ, سب کو اپنا کر کے دیکھ.
دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ. دنیا والوں سے دل لگایا لیکن دنیا والے کام نہیں آتے ہیں. دنیا تو بے وفا ہے, دنیا کی فطرت میں وفاداری نہیں ہے, لیکن اس پروردگار عالم سے تعلق قائم کیا ہوتا تو یہ پروردگار عالم دنیا کی بھی ہماری تکلیفوں کو دور فرما دیتے اور آخرت کی منزلوں کو بھی اللہ پاک آسان فرما دیتے. تو میرے بھائیوں, اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہیے, اور اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے, اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مقدس اور پاکیزہ نبی کوئی ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں, ہمارے نبی کے صدقے میں تو اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہے, ہمارے نبی کے صدقے میں تو اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے. پھر بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ میرے صحابہ کرام سن لو, جس وقت میں کھانے کے لیے لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں مجھے اپنی زندگی کے بارے میں اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ لقمہ میرے حلق سے نیچے اترے گا یا نہیں اترے گا. ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان میں فرمایا, میرے صحابہ کرام, جس وقت میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو اور میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو مجھے دوسری طرف سلام پھیرنے کی امید نہیں ہوتی ہے. ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں, صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے, سفر سے واپسی پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پر ٹھہرنے کا ارادہ کیا. صحابہ کرام بھی ٹھہر گئے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے, اور وضو فرمانے کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی موجود تھا, لیکن اس سے پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیمم فرما رہے تھے. شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر آدمی کے پاس پانی نہ ہو, اس کی کنڈیشن ہوتی ہے, اگر پانی نہیں ہے, اتنا دور ہے اور جان کا خطرہ ہے تو وہ پانی کا استعمال نہیں کر سکتا, تو وہ تیمم بھی کر سکتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیمم فرما رہے ہیں. ایک صحابی نے آ کر کہہ دیا, میرے محبوب, قریب میں پانی موجود ہے, سامنے دریا موجود ہے, جس جگہ پر ہم ٹھہرے ہیں وہاں پر پانی کا فل انتظام ہے, آپ تیمم فرما رہے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا, میرے صحابی, میں جانتا ہوں سامنے دریا موجود ہے, لیکن مجھے اپنی زندگی کے بارے میں اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ میں وہاں پانی تک پہنچ سکوں گا یا نہیں پہنچ سکوں گا. ہمارے نبی نے وضو نہیں چھوڑا, تیمم فرمانے کے بعد وضو فرمایا ہے, اس لیے کہ پانی ہو تو وضو کرنا چاہیے, لیکن صحابہ کرام کو آخرت کے حوال سے واقف کیا ہے, اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنی زندگی کے ایک سیکنڈ کا بھروسہ نہیں ہے, ایک منٹ کا بھروسہ نہیں ہے, اور ہم نے تو کئی سالوں کے پلان اپنے دماغ میں رکھے ہیں. عید پچی فلانوں کام کرવાનું છે, પેલા ફલાણા મહિનામાં ફલાણું કામ કરવાનું છે, આવતા વર્ષે ફલાણું કામ કરવાનું છે, આવતા વર્ષે ફલાણું કામ કરવાનું છે. یعنی ہمیں تو ہم اس طریقے سے اپنی زبان سے بولتے ہیں جیسے ہمیں یقین ہی ہو کہ عید تک ہم زندہ رہنے والے ہیں. اور علماء جانتے عید کو عید اس لیے ہی کہتے ہیں کہ عید تو ہر سال آتی رہے گی, لیکن اس کے منانے والے ہر سال نہیں رہیں گے. آپ خود غور و فکر کر سکتے ہیں, مجھے بھی خود غور و فکر کر لینا چاہیے. گزشتہ رمضان میں کتنے لوگ موجود تھے, لیکن یہ رمضان میں موجود نہیں ہیں. تو جانا تو دنیا سے ہر کسی کو ہے, لیکن کیا فرماتے, ہم نے تو پوری زندگی کی پلاننگ دماغ میں بنائی رکھی ہوتی ہے کہ فلانے وقت میں یہ کروں گا, فلانے وقت میں یہ کروں گا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, ساما 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. 100 سال کی تیاریاں کر رکھی ہے, لیکن ایک سیکنڈ میں کیا ہو جانے والا ہے کسی کو بھی نہیں معلوم. تو بھائیو, موت تو آنے ہی والی ہے, اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے, آنے والی کس سے ٹالی جائے گی. آنے والی یعنی موت کسی سے ٹلنے والی نہیں ہے, آنے والی کس سے ٹالی جائے گی. جان ٹھہری جانے والی جائے گی, روح رگ رگ سے نکالی جائے گی, تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. اگرچہ مخمل کے بستر پر سونے والا تھا, اگرچہ اسی روم میں سونے والا تھا, لیکن ایک دن تجھے قبر کے حوالے کر دیا جائے گا. تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی, ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے.
کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. دنیا میں نیک اعمال کر کے زندگی گزارو گے پھر بھی نتیجہ تو موت ہی موت ہے, اور دنیا میں برائیاں کر کے زندگی گزاری پھر بھی نتیجہ تو موت ہی موت ہے. اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے, انسان سنبھل جا اب بھی تو, انسان سنبھل جا اب بھی تو, مٹی میں ایک دن جانا ہے. انسان سنبھل جا اب بھی تو, مٹی میں ایک دن جانا ہے. تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے. یعنی جانا تو ہر ایک کو باری باری ہے, آج وہ گئے ہیں تو کل ہم بھی جانے والے ہیں. اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے, ایک دن روح تنگ سے نکل جائے گی, ایک دن روح تنگ سے نکل جائے گی. یعنی ایک دن روح بدن سے نکل جائے گی, ایک دن روح تن سے نکل جائے گی. کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی. دیکھ لینا دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی, دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی. موت سر سے کسی کے نہ ٹل جائے گی, اژدہا بن کے سب کو نگل جائے گی. موت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے, ہر ایک کی موت آنی ہے. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سن لیجئے. ہم نے موت سے غفلت برتی ہے, لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حدیث پاک میں موجود ایک مرتبہ صحابہ کرام کا مجمع مسجد نبوی شریف میں تشریف فرمائے. حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے, سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مسجد نبوی میں تشریف فرمائے, اور صحابہ کرام آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور آپس میں ہنسنے لگے, اور ہنسنے کی کیفیت یہ ہو گئی کہ ان کے دانت ظاہر ہونے لگے. میرے بھائیوں, ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والی جماعت تو صحابہ کرام تھی, لیکن ہم صحابہ کرام کی تھی, لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا صحابہ کرام کو ہنستے ہوئے دیکھ کر, اے میرے صحابہ کرام, اگر تم موت کو کثرت سے یاد کرتے تو میں تمہاری یہ کیفیت نہ دیکھتا. پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو, موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مرنے والے کے لیے سب سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے. اگر قبر کی منزل آسان ہے تو بعد کی منزل آسان ہے. ہمارے نبی نے فرمایا, قبر جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بھی ہے اور جہنم کے گھڑوں میں کا ایک گھڑا بھی ہے. اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے, حدیث کے بیان کرنے والے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچی زبان مبارک سے ہمارے نبی نے کیا بات بیان فرمایا. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب آدمی دنیا سے جاتا ہے اور نیک ہوتا ہے, اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ تم اپنی زندگی کو رمضان کی طرح گزارو تو انشاءاللہ موت عید کی طرح آئے گی. اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے, اور اس کے رونے کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں, لوگ خوشیاں مناتے ہیں, لوگ ہنستے رہتے ہیں, اور اس کے رونے کو دیکھ کر لوگ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں. لیکن اگر یہی بچہ اپنی ساری زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار کر دنیا سے جاتا ہے تو یہ ہنستے ہوئے جاتا ہے اور گھر والے روتے رہ جاتے ہیں. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب کوئی آدمی دنیا سے جاتا ہے گھر والے جنازہ اٹھا کر لے جاتے ہیں, اس نے زندگی میں اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے, زندگی اعمال صالحہ میں گزاری ہوتی ہے, تو وہ مردہ کہتا ہے, او لوگو جلد سے جلد تم مجھے راحت والی, یعنی قبر اس کے لیے جنت کا باغ بنی ہوئی ہے, جلد سے جلد تم مجھے راحت والی جگہ پر پہنچا دو. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے, جلد سے جلد تم مجھے سکون و اطمینان والی جگہ پر پہنچا دو. لیکن حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے جو دنیا سے جاتا ہے, جس نے اپنی زندگی میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہوتے ہیں, نمازوں سے غفلت ہے, زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں گزاری ہوتی ہے, تو وہ جنازے میں
کہتا ہے ہائے میری بربادی، ہائے میری تباہی، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ حدیث پاک میں فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردے کی آواز کو جنات اور انسان کے علاوہ تمام کی تمام مخلوق سنتی ہیں، اور اگر اس مردے کی آواز کو، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، اس مردے کی آواز کو انسان سن لے تو تمام کے تمام انسان بے ہوش ہو جائے۔ میرے بھائیو، یہ بڑی خطرناک منزل ہے، موت کی بڑی خطرناک وادی ہے۔ اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں، موت کی شدت، موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو۔ آج رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں پیاس برداشت نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے لیے برداشت کرتے ہیں تو اللہ پاک کیا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں انعامات کی بارش فرماتے، ہم پر انعامات فرماتے، ہم برداشت کرتے ہیں۔ لیکن حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو۔ اس وقت ایسی شدت کی پیاس لگتی ہے کہ پورا کا پورا سمندر پلا دیا جائے، پھر بھی پیاس نہیں بجھتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، موت کی کیفیت تو حدیث پاک میں بڑی زبردست بیان فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے موت کو آسان فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو موت سے باخبر فرمایا ہے۔ میرے امتیوں، موت کو مت بھول جاؤ۔ آج ہمارے دل کا بگاڑ موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ ہر انسان اگر موت کو یاد کرنے والا ہوتا، ہر انسان موت کو سوچنے والا ہوتا، تو اس کا دل کبھی برائیوں کی طرف نہ جاتا، اس کا دل کبھی گناہوں کی طرف نہ جاتا، اس کا دل کبھی اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ جاتا۔ اس لیے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ ہم دنیا میں چالاک کس کو سمجھتے ہیں؟ جو 1000 کے 10,000 کمانے والا ہو، جو 10,000 کے 50,000 کمانے والا ہو، جو کسی کو دھوکہ دینے والا ہو، یہ ہماری نظروں میں چالاک ہیں، یہ ہماری نظروں میں ہوشیار ہے۔ لیکن ہمارے نبی اپنی سچی زبان مبارک سے کیا بیان فرماتے ہیں؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ میری امت کا چالاک آدمی، میری امت کا چالاک آدمی وہ ہے جو دنیا کی مختصر سی زندگی میں ایسے اعمال کر لے جو موت کے بعد اسے کام آنے والے ہیں، موت کے بعد اس کے لیے وہ عمل سہارا بننے والے ہیں۔ اور حدیث میں فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ میری امت کا ناسمجھ آدمی، میری امت کا نادان آدمی، میری امت کا جاہل آدمی وہ ہے جو دنیا کی مختصر سی زندگی کو اپنی منمانی گزارے اور اللہ سے جنت کی امید لگائے ہوئے بیٹھا ہو۔ بہت سی مرتبہ نہیں کہتے اللہ تو غفور الرحیم ہے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف بھی کیا ہے۔ لیکن اللہ نے پکڑ بھی تو کی ہے، اللہ قہار بھی تو ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اور موت کی سختی کو اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ ایک صحابی نے آ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے محبوب کون سا مومن سب سے زیادہ افضل ہے، یعنی ایسا کون سا مسلمان ہے جو سب سے زیادہ اچھا ہو؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہو۔ پھر صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی کون سا مومن سب سے زیادہ چالاک اور عقل مند ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ چالاک اور عقل مند وہ ہیں جو موت کو یاد کرتا ہے اور اس کے لیے مکمل تیاری کرتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، موت کی کیفیت کو حدیث پاک میں بڑے عجیب و غریب انداز سے بیان فرمایا۔ اللہ ہم سب کے لیے موت کو آسان فرمائے اور اللہ ہم سب کو مرتے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور زندگی رہی تو آئندہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ موت کے وقت کلمہ کس کو ملے گا، کون موت کے وقت کلمہ ضرور پڑھ کر جائے گا۔ پروف ہمارے نبی نے دے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو زندگی کی قدردانی کی، اس لیے میں نے بتایا نہیں امانت پر بیان چل رہا ہے، زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی قدر موت کے آنے سے پہلے پہلے کر لو، اس لیے کہ جس کا وقت مقرر ہے موت کا، پھر ایک گھڑی آگے نہیں ہونے والی اور ایک گھڑی پیچھے نہیں ہونے والی، ہر ایک کا ایک وقت فکس ہو چکا ہے۔ شب برات میں اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا ہے کس کی موت کس طرح آئے گی، کس حال میں آئے گی، کہاں آئے گی۔ لیکن حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر اچھی زندگی گزارو گے تو موت بھی اچھی آئے گی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ہمیں موت کے متعلق کوئی بات بتلائیے، تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ موت ایک خاردار درخت کی طرح ہے، یعنی ایک کانٹے دار درخت کی طرح ہے، جو ایک کانٹے دار درخت کی طرح ہے جسے کسی انسان کے پیٹ میں داخل کر دیا جائے، یعنی کانٹوں والا درخت کسی انسان کے پیٹ میں داخل کر دیا جائے اور وہ کانٹے اس کے پیٹ میں اپنی جگہ پر ٹھہر جائے، اپنی جگہ کو پکڑ لے، پھر ایک طاقتور آدمی اس درخت کو زور سے کھینچے جس سے اس کا کچھ حصہ ٹوٹ جائے اور کچھ حصہ اندر پھنسا رہ جائے، تو اس وقت انسان کو کیا تکلیف ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک تکلیف موت کی ہے۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ ان کے پاس کبھی موت کا تذکرہ ہوتا تھا، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کبھی موت کا تذکرہ ہوتا تھا تو وہ موت کے تذکرے کو سن کر روتے اور بے ہوش ہو جاتے اور کئی دیر تک کئی دنوں تک بے ہوش رہتے، اور جب ہوش آتے تو فرماتے مجھے کچھ پتا نہیں۔ میرے بھائیوں، موت تو بڑی خطرناک وادی ہے، اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اپنی زندگی کی کیفیت کو بیان فرماتے ہیں۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میرے والد یعنی عمرو بن عاص، بیٹا عبداللہ ہے، والد عمرو بن عاص، میرے والد یہ بات اکثر فرمایا کرتے تھے، یعنی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ یہ بات اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہے جس کی عقل اور زبان موت کے وقت صحیح سالم ہے، پھر بھی وہ موت کی کیفیت کو بیان نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ جب میرے ابا کی یعنی حضرت عمرو بن عاص کے انتقال کا وقت قریب آیا، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کے ہوش و حواس قائم اور زبان بھی درست تھی، تو میں نے ان کو یاد دلایا، ابا تم ساری زندگی یہ بات کہا کرتے تھے نا، ساری زندگی یہ بات بولا کرتے تھے کہ مرنے والے کی زبان بھی صحیح سالم ہوتی ہے، مرنے والا بالکل صحیح سالم ہوتا ہے، پھر بھی وہ اپنی زبان سے موت کی کیفیت کو بیان نہیں کرتا ہے، ابا آپ ہی تو بیان کر دیجئے، آپ کا بھی تو آخری وقت ہے۔ اب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کیا فرمایا، میرے بیٹے موت کی تکلیف ایسی خطرناک ہے کہ جس کو بیان سے باہر ہے، جو بیان سے بالکل باہر ہے۔ پھر اگر فرماتے حضرت عمرو بن عاص اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے فرماتے، عبداللہ اگر سننا چاہتے ہو مختصر تو سن لو، موت کی تکلیف کے بارے میں مختصر سننا چاہتے ہو تو سن لو۔ حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا، بیٹے اس وقت میں ایسا محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے کندھوں پر مدینے کا ایک بہت بڑا پہاڑ، علماء نے لکھا کہ ایک ایسا پہاڑ جس کی مسافت ایک دن کی، جس کا فاصلہ ایک دن کا، ایک بہت بڑا پہاڑ میرے کندھوں پر رکھ دیا ہو، اور فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا پہاڑ میرے کندھوں پر رکھا ہوا ہو اور میری روح کو سوئی کے ناکوں سے نکالی جا رہی ہے اور میرے پیٹ میں کانٹے ڈالے جا رہے ہیں اور اس کو کھینچا جا رہا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا، جس طریقے سے آسمان اور زمین کے دو پارٹ ملتے ہیں، ان دو پارٹوں کے درمیان مجھے بھینچا جا رہا ہے۔ اس وقت موت کی میں یہ کیفیت محسوس کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، موت تو ہر ایک کی آنی ہی آنی ہے، کوئی موت سے بچنے والا نہیں ہے، ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ لیکن حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے، فرماتے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے موت کا منظر دنیا اور آخرت میں انتہائی ہولناک منظر ہے، اور موت کی تکلیف آروں سے چیرے جانے، یعنی آری جس کو ہم کہتے ہیں، آروں سے چیرے جانے اور کینچیوں سے کاٹے جانے اور دیگچیوں میں پکائے جانے سے بھی زیادہ سخت اور زیادہ خطرناک ہے۔ اور اگر کوئی مردہ قبر سے نکل کر دنیا کے زندہ لوگوں کو صرف موت کی شدت ہی سے باخبر کر دے، موت کی تکلیف ہی سے باخبر کر دے، تو لوگ عیش و آرام کو بھول جائے اور ان کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، مرنا تو ہر کسی کو ہے، دنیا تو ہر کسی کو چھوڑنی ہے، دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا، عقل مند اور ہوشیار آدمی تو وہ ہیں جو دنیا کی زندگی میں ایسے اعمال کر لے جو موت کے بعد اسے کام آنے والے ہیں، اور میری امت کا ناسمجھ آدمی وہ ہیں جو دنیا کی زندگی اپنی منمانی گزارے اور اللہ سے جنت کی امید لگائے ہوئے بیٹھا ہو، اور دنیا سے جاتے ہوئے تو اکثر لوگوں کو روتے ہوئے جاتے دیکھا ہے۔ اس لیے موت کی گھاٹی تو بڑی خطرناک ہے، اور اس گھاٹی سے، اس خطرناک وادی سے ہر ایک کو گزرنا ہے، کوئی اس سے
بچنے والا نہیں ہے، کوئی اس سے آزاد نہیں ہے۔ اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد قبر کے حوالے ہونا ہے، اور قبر میں سوال جواب، اور قبر جنت کے باغوں میں کا ایک باغ۔ اگر انسان کی زندگی صحیح سالم ہوتی ہے، انسان کی زندگی اعمال صالحہ میں گزری ہوتی ہے، تو اللہ پاک قبر کو جنت کا باغ بنا دیتے ہیں، اور انسان کی زندگی گناہوں میں گزری ہے تو قبر جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ نے بہت زبردست مال دیا تھا، سخاوت کا جذبہ بھی بڑا زبردست تھا، لیکن جب قبر کا تذکرے کو سنتے، ایک مرتبہ سخاوت میں ہمارے نبی کو اتنا مال پیش کیا کہ ہمارے نبی نے فرمایا عثمان اگر آئندہ تو کچھ بھی نہ کرے تب بھی اللہ پاک نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ ایسا پروانہ ہمارے نبی کی زبان مبارک سے ملا ہے، پھر بھی قبر کے تذکرے کو سن کر بہت روتے، جتنا جنت اور جہنم کے تذکرے سے نہیں روتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ جنت اور جہنم کے تذکرے کو سن کر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے تذکرے کو سن کر روتے ہیں؟ تو فرمانے لگے مرنے والے کے لیے سب سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے، اگر وہ منزل آسان ہو گئی تو بعد کی منزل انشاءاللہ آسان ہو جائے گی، لیکن اگر اس منزل میں آدمی پھنس گیا، اس منزل میں یعنی قبر کی منزل میں آدمی پکڑا گیا تو بعد کی منزلیں بڑی مشکل ہوگی۔ تو میرے پیارو، دنیا کی زندگی اللہ پاک نے ہمیں آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ تو دل کی صفائی کا دوسرا علاج حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا۔ میرے امتیوں، دل کو کلین کرنا چاہتے ہو، دل کو پاک اور صاف کرنا چاہتے ہو تو غفلت بھری زندگی نہ گزارو، بلکہ موت کو ہمیشہ یاد رکھتے رہو۔ اللہ ہم سب کو موت کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی باتیں رہ گئی، زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کریں گے۔ اللہ ہم سب کو موت کا استحضار نصیب فرمائے، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ سے دل سے دعا کر لو، یہ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ ہمیں ایمان، کلمے، عافیت والی موت نصیب فرمائے، ایسی موت نصیب فرمائے کہ ہم اپنی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، کامیابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، فرشتے ہمیں خوشخبری سنا رہے ہو۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اگر ہم اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ پاک ہمیں موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ آئندہ زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ کو بتلاؤں گا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت رہی ہے اور آپ نے اپنی موت کے وقت امت کو کیا کیا نصیحتیں فرمائی ہیں، اس لیے کہ دنیا تو ہر کسی کو چھوڑنی پڑی ہے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کا استحضار نصیب فرمائے۔ روزانہ کی طرح آج بھی ایک دعا آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، اللہ پاک ہمیں اس دعا کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا بہت چھوٹی سی ہے اور اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی دعا پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العالمین 70 پریشانیوں کے دروازے بند کر دے گا، 70 پریشانیاں ہم سے دور رکھے گا، 70 پریشانیوں کے دروازے بند کر دے گا۔ اس میں سب سے چھوٹی پریشانی اللہ پاک رزق کی تنگی کو ہٹا دے گا، یہ سب سے چھوٹی، اس کے اوپر والی اس سے بڑی۔ تو علماء فرماتے کہ یہ چھوٹی سی دعا پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک 70 پریشانیوں کے دروازے بند کر دے گا، 70 پریشانیوں سے اس کو نجات ہوگی، جس میں سب سے چھوٹی یہ ہے کہ اس کی تنگ دستی کو دور کر دیا جائے گا، یعنی رزق کی تنگی کو دور کر دیا جائے گا۔ وہ کون سی دعا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، بس یہ تو سب کو یاد ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو یاد ہے۔ آگے ایک جملہ پڑھنا ہے، ولا ملجأ من اللہ الا الیہ، ولا ملجأ من اللہ الا الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ولا ملجأ من اللہ الا الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ولا ملجأ من اللہ الا الیہ۔ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک اس سے 70 پریشانیوں کو دور رکھے گا۔ اس میں سب سے چھوٹی پریشانی اللہ رزق کی تنگی کو دور رکھے گا، یعنی رزق میں اللہ پاک وسعت نصیب فرما دے گا۔ اللہ پاک ہمیں یہ دعا پڑھنے کا بھی اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، عصر سے مغرب کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ وقت میں جتنا بچائے دعائیں مانگنے میں، اللہ کے سامنے
رونے دھونے میں گزارے. آپ اپنی خصوصی دعائیں بھی مانگتے رہیں.